نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم آپ کی خدمت میں روزے کو توڑنے والی اشیاء کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک حدیث کی طرف، جس میں ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر آمدن یعنی جان بوجھ کر الٹی کرنا، اس کے حوالے سے کیا روزہ برقرار رہتا ہے کہ نہیں۔ حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں کہ حدیث ہمیں اس حوالے سے کیا بتاتی ہے، اللہ کے پیغمبر آپ علیہ السلام ہمیں کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے روزے کی حالت میں قے آ جائے یعنی الٹی آ جائے، اس پر قضا نہیں ہے، اس پر قضا نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر الٹی کرے تو قضا دینی پڑے گی۔ اہل علم کے نزدیک حدیث ابو ہریرہ پر ہی عمل ہے، حدیث ابو ہریرہ پر ہی عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روزہ دار کو خود الٹی آ جاتی ہے تو اس پر قضا نہیں ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، یقیناً اسے صرف قضا ہی دینی پڑے گی۔ امام شافعی، امام ابو سفیان ثوری، امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث سے نکلے ہوئے مسئلے کی تصدیق کی ہے کہ یہی مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ اہل علم نے اس میں اجماع کیا ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہ میرے علم میں نہیں کہ اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ عام اہل علم کا بھی یہی موقف ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے۔ سعودی فتاوی کمیٹی کے ممبران مستقل شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی فتویٰ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کو خود بخود الٹی آ جاتی ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، وہ اپنے روزے کو برقرار رکھے۔ کچھ حضرات کا یہ موقف ہے کہ مطلقاً روزہ فاسد ہوتا ہی نہیں، مطلقاً روزہ فاسد ہوتا ہی نہیں، مطلب الٹی کرنے سے جان بوجھ کر اگر الٹی آئے یا وہ خود کرے، وہ دونوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی: قے کا آ جانا یا قے کرنا، سنگی لگوانا اور احتلام۔ لیکن ان کا یہ دلیل جو ہے یہ سندن درست نہیں ہے، اور یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے۔ تو اس مسئلے کے لیے جو کہ اللہ کے پیغمبر کی پیچھے جو ہم نے حدیث بیان کی، واضح مرفوع حدیث ہے، ضعیف حدیث دلیل بنا کر اس مسئلے میں پیش کرنا نہایت ہی ایک احمقانہ عمل ہے۔ اللہ تعالی اس طرح کے معاملات سے ہمیں بچائے کہ صحیح احادیث اور مرفوع حدیث کے موجود ہوتے ہوئے بھی ضعیف احادیث کو لا کر غلط مسئلہ اخذ کریں ہم۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات سے بچائے اور صحیح اور مرفوع احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ ثابت ہو کر ملا کہ جو شخص جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے
تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس کو قضا روزے کی دینی پڑے گی۔ اور جس کو الٹی خود بخود آ جاتی ہے بغیر کسی اس کی کوشش کے، اس میں اس کا کوئی ہاتھ ملوث نہیں ہے الٹی آنے میں، تو یقیناً اس شخص کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو برقرار رکھے۔